اس نئی تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم کسی میٹھی یا خوشنما بات پر وقت ضائع نہیں کرنے والے، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے۔ آج کا موضوع ایک سچی، تھوڑی کڑوی اور بالکل ریئل حقیقت پر مبنی ہے۔ ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ آخر صرف آنے والے 6 مہینے کسی بھی انسان کی زندگی کو پریکٹیکلی کیسے مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر واقعی آنے والے 6 مہینے سب کچھ بدل کر رکھ دیں؟ یہ ایک سیدھا سا سوال ہے، لیکن یہ پوری بازی پلٹنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ سوال ان تمام بہانوں اور دھیان بھٹکانے والی چیزوں کو جڑ سے اکھاڑنے کا مطالبہ کرتا ہے جو اصل تبدیلی سے روکتی ہیں۔ یہ ایک ایسا فیصلہ کن لمحہ ہے جہاں نتیجہ صرف تب بدلے گا جب ارادہ بالکل پختہ ہو۔ پہلا حصہ دیکھتے ہیں دی بروٹل ٹروتھ، یعنی ایک سچائی جائزے کی بنیاد۔ کسی بھی تبدیلی کے سفر کا آغاز سب سے مشکل قدم سے ہی ہوتا ہے۔ اور وہ مشکل قدم کیا ہے؟ یہ کوڈ دیکھیے۔ ایمانداری کا مطلب سچ دیکھنا ہے، بغیر بہانے بنائے یا بھاگے۔ جب تک ہم یہ دکھاوا کرتے رہیں گے نا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اصل تبدیلی شروع ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنی تباہ کن عادات اور غلط فیصلوں کو ماننا یہ انتہائی لٹرلی سب سے ضروری چیز ہے۔ سچ کا سامنا کیے بنا واقعی کچھ نہیں بدلے گا۔ اچھا، اب ان رکاوٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ آج کل کے عام لیکن بے حد خطرناک ڈسٹریکشنز ہیں۔ کام کو کل پر ٹالنا، آرام کی لت، بے مقصد کھاتے رہنا، اینڈلیس فون سکرولنگ، اور ہاں، ہر وقت شک یا ڈاؤٹ میں رہنا۔ یہ وہ سستے ڈوپامین ہٹس ہیں جو روزانہ خاموشی سے انسانی صلاحیتوں کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ یہاں ہمارا دوسرا حصہ آتا ہے، تباہ کن عادات توڑنا، دی سائلنٹ کلرز آف پوٹینشل۔ آئیے اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ یہ موازنہ دیکھیے، یہ بالکل آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ کوپنگ ورسز ہائیڈنگ۔ ہوتا کیا ہے کہ جو رویے شروع میں صرف مشکل وقت گزارنے یا وقتی تسلی کے لیے اپنائے گئے تھے نا، وہ اب ایک اسکیپ میکینزم بن چکے ہیں۔ انسان انہی عادات کو ڈھال بنا کر اس بہتر زندگی سے بھاگ رہا ہوتا ہے جو وہ ایکچولی گزارنے کے قابل ہے۔ یہ جذبات کو بالکل سن کر دیتا ہے۔ اب ذرا اس نمبر پر غور کیجئے، 5۔ تصور کیجئے کہ آنے والے 5 سال تک سیم یہی روٹین، یہی عادات، یہی زنجیریں اگر برقرار رہیں تو کیا ہوگا؟ یہ گرے ہوئے معیار آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ خود سے نفرت کا ایک بہت گہرا احساس پیدا کر دیتے ہیں۔ اندر ہی اندر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی صلاحیت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ آپ چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، دی کمفرٹ ٹریپ، یعنی تحفظ کا جھوٹا احساس۔ اس سلائیڈ پر لکھا یہ سمپل سا جملہ اپنے اندر کتنی گہری حقیقت سمیٹے ہوئے ہے۔ آرام آپ کا دوست نہیں ہے۔ خیر، دماغ کو آرام کی ایسی لت لگ جاتی ہے کہ انسان آرام کو اپنا سچا دوست سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب بھی آسان راستہ چنا جاتا ہے، مستقبل پیچھے رہ جاتا ہے۔ بیسکلی ہم چند لمحوں کے سکون کے لیے اپنے ایک بہترین فیوچر کا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں کوئک پلیجر یعنی فوری آرام کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ سستا اور فوری ڈوپامین حاصل کرنا، جیسے بغیر کسی وجہ کے فون اٹھانا یا نوٹیفیکیشنز چیک کرنا، یہ دماغ کو بغیر محنت کے انعام کا عادی بنا دیتا ہے۔ یہ عادت فوری مزہ تو ضرور دیتی ہے، لیکن اس کی قیمت پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے دن، ہفتے یا سالوں کی اصل ترقی، جو کمپلیٹلی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ یہاں کوئک پلیجر کا ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن سے موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف فوری انعام ہے جس میں زیرو ایفرٹ لگتی ہے لیکن طویل نقصان ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہے صبر، جس میں محنت لگتی ہے، فوکس بنتا ہے، پر وہ ہمیشہ دیر پر منافع دیتا ہے۔ اصل کامیابی اسی بے چینی اور ڈسکمفرٹ کو برداشت کرنا سیکھنے میں ہی ہے۔ یہ لے آتا ہے ہمیں چوتھے حصے پر، تکلیف بنام پچھتاوا۔ یہ تھا الٹیمیٹ ڈیلیما ہے، اس تجزیے کا سب سے اہم حصہ۔ یہ موازنہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ڈسپلن کی تکلیف ورسز پچھتاوے کا عذاب۔ دیکھیں، صبح جلدی اٹھنا یا کسی مشکل کام کا سامنا کرنا وقتی تکلیف تو ہے، لیکن یہ آخرکار ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف آرام پسندی کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دینا، یہ ایک ایسی مستقل تکلیف ہے جو عمر بھر پچھتاوے کی صورت میں ساتھ رہتی ہے۔ تو اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آج آپ کون سی تکلیف چنیں گے؟ یہ سوال ڈائریکٹ خود احتسابی کا مطالبہ کرتا ہے۔ آسان راستہ چننا کوئی بدقسمتی یا لک کی بات نہیں ہے،
بلکہ یہ ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسا پیٹرن ہے جسے پہچانا بھی جا سکتا ہے اور آسانی سے توڑا بھی جا سکتا ہے۔ فیصلہ صرف اور صرف اس بات کا ہے کہ وقتی بے چینی چننی ہے یا عمر بھر کا پچھتاوا۔ 5واں اور آخری حصہ، 6 مہینے کی تبدیلی، یعنی اپنے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کرنا۔ اب دیکھتے ہیں ان ٹھوس سٹیپس کو جو اس تبدیلی کا بہترین بلو پرنٹ ہے۔ پہلا سٹیپ، خود کے ساتھ بروٹلی آنیسٹ ہونا۔ دوسرا، خود سے نیگوسیشن بند کرنا، یعنی یہ کہنا چھوڑنا کہ بس ایک اور دن آرام کر لوں۔ تیسرا، اپنے فیلیئرز پر شیم یا شرمندگی فیل کیے بنا آگے بڑھنا۔ اور چوتھا، ہر روز ایگزیکٹلی وہی مشکل کام کرنا جن سے ہم بھاگتے آئے ہیں۔ یہ وہ عادات ہیں جو ایکچولی آپ کو گرو کرنے پر مجبور کرتی ہیں، کیونکہ جیسا اس سلائیڈ پر واضح لکھا ہے، گروتھ کبھی اتفاق سے نہیں ہوتی، بائی ایکسیڈنٹ کچھ نہیں ملتا۔ اس کے لیے ایک پراپر مقصد، ایک پرپس چاہیے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہر ایک فیصلہ اور عادت ڈیلیبریٹلی ایسی ہونی چاہیے جو انسانی حدود کو پش کرے۔ اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، ڈر کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چھوڑنا ہوگا۔ واک انٹو دا ڈسکمفرٹ۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ مشکل کاموں کے آسان ہونے کا ویٹ کرتے ہیں، لیکن سچی بات بتاؤں، آگے بڑھنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ جب ہاتھ لٹرلی کانپ رہے ہوں، جب خوف محسوس ہو رہا ہو، ٹھیک اسی وقت اس مشکل کا ڈٹ کر سامنا کیا جائے۔ پھر آتے ہیں وہ چھوٹے ایکشنز جو ایکچولی سیلف ٹرسٹ بناتے ہیں۔ خود سے کیے گئے وعدے پورے کرنا، اسکرول کرنے کے بجائے پانی پینا اور باڈی اسٹریچ کرنا، جنک فوڈ کو چھوڑ کر صاف ستھری غذا چننا اور نیگیٹو خیالات سے بھاگنے کے بجائے انہیں پیپر پر لکھنا۔ ہر چھوٹا ڈسپلن والا قدم اندر دماغ کو یہ سگنل دیتا ہے کہ بھائی اب ہم ان پرانی عادات کے غلام نہیں رہے۔ اور ہاں، یاد رکھیں، بنیاد کبھی کھوکھلی یا سڑی ہوئی نہیں ہو سکتی۔ نئی عادات بنانے سے پہلے ان بری عادات کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہے جو کلیئرلی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ یعنی فینسی پلانرز یا مہنگی ٹو ڈو لسٹ ایپس بالکل بیکار ہیں اگر وہ بیسک بری عادات اب تک زندگی میں موجود ہیں۔ پہلے کچرا صاف کرنا ہے، پھر نئی عمارت بنانی ہے۔ اور یہاں ہم اس تجزیے کے بالکل آخری اور سب سے اہم سوال پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا آنے والے 6 مہینے بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے پچھلے 6 مہینے تھے؟ وقت تیزی سے نکل رہا ہے، لیکن زندگی کا رخ بدلنے کی طاقت پوری طرح آج اور ابھی کے فیصلوں میں چھپی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چناؤ ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ کیا اس بار واقعی حقیقت کا سامنا کر کے اور ان 6 مہینوں کو ایگریسولی استعمال کر کے اس کہانی کا انجام کچھ مختلف اور بہتر بنایا جائے گا؟ یہ فیصلہ اب کرنا ہے۔